السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے اعتبار اس کی قسط نمبر 45 اور 46 اکٹھی ہیں، اور یہ ایک سرپرائز ایپیسوڈ ہے، سو اس کو آخر تک سنیے گا، آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے۔ وہ دروازے پر ہی کھڑی تھی، عنقریب کے آنسو نکل آتے، لیکن اس سے پہلے مریم پاس آ گئی۔ سیریسلی مجھے یقین تھا فاطمہ، میں نے امی سے کہا تھا کہ فاطمہ کو انوائٹ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی آ جائے گی۔ آخر سفیان کی پہلی سالگرہ کا سب سے زیادہ انتظار تمہیں ہی تھا۔ مریم نے اتنی محبت سے بولا، وہ مروتاً مسکرا بھی نہ سکی۔ آنسو حلق میں اترے، اب کیا کہتی کہ اسے تو یاد ہی نہیں تھا، وہ تو ارحم اچانک سے لے آیا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں بھابھی، میری وجہ سے لیٹ ہو گئے، میری فرینڈ کل ہی باہر سے آیا تھا اور اس وجہ سے، ورنہ فاطمہ صبح سے ہی آنا چاہ رہی تھی، میری وجہ سے لیٹ ہوئی ہے بھابھی، معذرت۔ ارحم نے مسکرا کر فاطمہ کے بدلے جواب دیا۔ فاطمہ نے نظریں مریم سے ہٹائیں اور ارحم کو دیکھا جو چہرے پر نرم مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ فاطمہ کو بہت بھولا لگا، دل کیا اسے دیکھے جائے۔ ارحم نے اسے خود کو دیکھتے پایا تو اس کی طرف مسکراہٹ اچھالی، جسے دیکھ کر فاطمہ نے فوراً نظریں یوں پھیریں کہ اس سے مسکراہٹ سے نفرت ہو۔ یہ لمحوں میں ہوا تھا، اتنے کم لمحوں میں کہ سامنے کھڑی مریم بھی نوٹ نہیں کر سکی۔ ارحم کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی، اتنے میں زیان بھی مریم کے پاس آیا۔ فاطمہ نے سلام کیا، جس کا اس نے خوش دلی سے جواب دیا۔ پھر ارحم کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اپنی کزن سے ملوانے کے لیے چل پڑا۔ آؤ اندر، ایسے ہی کھڑی رہو گی کیا؟ فاطمہ نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور اندر چلی گئی۔ سب سے ملنے کے بعد وہ میرب کے پاس بیٹھ کے نہ جانے وہ کیوں کسی سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ سب اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ مریم اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ فاطمہ نے اس کی گود سے سفیان کو لیا جو روتی روتی شکلیں بنا رہا تھا۔ فاطمہ کو اس کی روتی شکل دیکھ کر بہت پیار آیا تھا۔ یہی تو تھا اس کی نیند کا ساتھی، جو گھنٹوں گھنٹوں سونوں میں اس کا ساتھ دیتا تھا اور اب رونے میں بھی ساتھ دے رہا تھا۔ کیا بات ہے صوفی، پھپھو کے پاس آ کر بھی رونی شکل بنائی ہوئی ہے؟ فاطمہ نے اس کے دونوں گالوں پر پیار کرتے خود میں بھینچا۔ جب تک وہ سامنے کھڑے ہیں صوفی کی شکل ایسے ہی رہے گی۔ مریم نے کچھ فاصلے پر ارحم کے ساتھ کھڑے زیان کی طرف اشارہ کیا۔ کیوں بھائی، ایسا کیوں ہے صوفی؟ آپ تو سب سے زیادہ پھپھو کے پاس رہنا پسند کرتے ہو نا؟ فاطمہ کو ایک اور بار گال پر پیار کرنا کہ سفیان کی آواز محفل میں بلند ہو گئی۔ فاطمہ نے بوکھلا کر مریم کو دیکھا اور اسے فوراً چپ کروانے کی لگی، لیکن کوئی فرق نہیں ہوا۔ کیا ہوا؟ بابا کا شہزادہ کیوں رو رہا ہے بھائی؟ سب کیا بولیں گے؟ زیان نے ان کے پاس آ کر ہاتھ فاطمہ کے آگے بڑھائے سفیان کو لینے کے لیے، پر اس سے پہلے فاطمہ کچھ بولتی فاطمہ کی گود میں بیٹھے سفیان نے زیان کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ فاطمہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ زیان نے اسے گود میں لیا تو وہ خاموش ہو گیا، اس لیے سفیان واپس ارحم کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کیا تھا بھابھی؟ فاطمہ نے حیرت اور صدمے سے مریم سے پوچھا۔ یہ وہی تھا فاطمہ جو میرے ساتھ روز ہوتا ہے۔ مریم نے کندھے اچکائے۔ میرب اور فاطمہ دونوں ہنس دیں۔ انہیں یہ دیکھ کر خوشی اور تسلی ہوئی کہ سفیان صحیح جگہ ہے۔ فاطمہ، مریم نے زیان اور سفیان کو دیکھتے فاطمہ کو پکارا۔ جی بھابھی، اگر آج اسامہ ہوتے تب بھی ایسا ہی ہوتا نا؟ مطلب ہم سب ایسے ہی جمع ہوتے؟ اور بولتے بولتے مریم کی آواز نم ہوئی۔ فاطمہ جو مسکرا رہی تھی اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ رو نہیں مریم، یہ سب اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں اور اللہ کے فیصلے سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں۔ اسامہ کی زندگی اتنی ہی تھی، تم اس پر شکر ادا کرو کہ اسامہ کے بعد سفیان کو باپ مل گیا، کیونکہ عورت کو دوسرا شوہر تو مل جاتا ہے پر اولاد کو دوسرا باپ نہیں ملتا۔ فاطمہ کی جگہ فاطمہ کے برابر میں بیٹھی میرب نے جواب دیا۔ یہ جواب دینا ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ فاطمہ دیکھا جائے تو اسامہ میرب کی اولاد تھی۔ اسامہ کی یاد تو انہیں بھی بہت آتی تھی اور آج بھی بہت زیادہ آ رہی تھی۔ مریم نے آنکھ کے کونے صاف کیے اور بمشکل مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ باتیں اور کی، پھر کلثوم نے مریم کو بلایا۔ زندگی کو مشکل یا آسان بنانا انسان کے اوپر ہے فاطمہ۔ اگر اس کو مشکل بناؤ گی تو مشکل ہوتی چلی جائے گی، اور اگر آسان بناؤ گی تو آسان سے رہ جائے گی۔ مریم کے جانے کے 5 منٹ کے بعد زمین پر نظریں جمائے بیٹھی فاطمہ کو میرب نے مخاطب کیا۔ میں سمجھی نہیں امی۔ فاطمہ نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ معاف کر دو فاطمہ اسے، اور آگے بڑھو زندگی میں۔ میرب نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کسے معاف کر دوں امی؟ ارحم کو؟ اب کہ فاطمہ خاموشی سے میرب کو دیکھنے لگی۔ آپ کو پتہ ہے امی؟ فاطمہ کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ ہاں، یک لفظی جواب۔ کس نے بتایا؟ ارحم نے۔ شادی سے پہلے یا شادی کے بعد؟ فاطمہ نے میرب کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکالا۔ شادی کے 2 ہفتے بعد بتایا تھا۔ امی، یہ معاف کر دوں بولنا بہت آسان ہے۔ آپ جانتی ہیں جب کلاس میں ٹیچر یا کوئی بھی معاف کرنے کا اجر بتاتا تھا تو میں سچی میں یہی سوچتی تھی کہ خالی اتنے سے کام کا اتنا بڑا اجر کیوں ہے؟
پر مجھے اب سمجھ آیا ہے کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، جس پر گزرتی ہے جو سہتا ہے اس کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ فاطمہ، اجر بھی تو بہت بڑا ہے میری جان، اب وہ تمہارا شوہر ہے، کب تک معاف نہیں کرو گی؟ معاف کر دو اسے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ فاطمہ نے انہیں دیکھا اور دیکھنے کے انداز سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ واقعی آپ کو یہ سب اتنا آسان لگتا ہے۔ میں نہیں بڑھ سکتی آگے امی۔ کیوں نہیں بڑھ سکتی؟ جب سندس کو معاف کر سکتی ہو تو اسے کیوں نہیں؟ سندس بھی تو برابر کی گناہگار ہے تمہاری۔ فاطمہ نے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ اب وہ کیا بتاتی انہیں کہ سامنے کھڑا شخص کسی اور سے محبت کرتا ہے اور صرف اپنی غلطی کے مداوے کے لیے اسے اپنایا تھا۔ میری گناہگار سندس نہیں تھی امی، اس لیے اسے معاف کر دیا، اور نہ ہی ارم کو میں اپنا گناہگار سمجھتی ہوں، اس لیے انہیں بھی معاف کر چکی ہوں۔ اب کی الجھے کی باری میرب کی تھی۔ مطلب کیسے گناہگار نہیں تھے؟ سندس نے کبھی میرا برا نہیں چاہا امی، اور نہ ہی کچھ ایسا چاہا جو ہو۔ وہ ارم سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا۔ سندس اگر میرے ساتھ اچھی بھی نہ ہوتی تب بھی اسے معاف کر دیتی۔ اس نے ڈر سے سچ نہیں کہا۔ میرا گنہگار حارث ہے، میں حارث کو اپنا گنہگار مانتی ہوں اور کبھی اسے معاف نہیں کروں گی۔ عورت کی پاکیزگی کا سب سے بڑا گواہ اس کا شوہر ہوتا ہے، وہ حافظ ہوتا ہے اپنی بیوی کا، خالی غلط تصویر آئی ہو یا 10، ایک بندہ بولے یا 10 بولیں، اسے مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے تھا امی۔ اس نے کہاں میرے کردار میں میری محبت اور وفا میں کھوٹ دیکھا تھا؟ اگر ساری دنیا بھی مجھے بدکردار بولتی اور واحد حارث اگر میری پاکیزگی کی گواہی دیتا تو آج میں اتنا رسوا نہیں ہوتی۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ کوئی یہ کہے کہ فاطمہ بدکردار ہے، لیکن اس نے تو میرا محافظ بننے کی بجائے مجھے اتنا گرا دیا کہ مجھے خود ہی اپنے کردار پر شک ہو جائے۔ سپاٹ لہجے میں بولتی اس نے اپنی آنکھوں سے نکلتا واحد آنسو صاف کیا، اور یہ خوشی کی محفل تھی وہ خراب نہیں کر سکتی تھی۔ ضبط کرنے کے چکر میں نچلا ہونٹ بے دردی سے دانت میں دبا دیا۔ میں سندس اور ارم سے کیا گلہ کرتی امی، وہ میرے کون تھے؟ کچھ بھی نہیں۔ میرا شوہر کون تھا؟ کون تھا؟ محافظ میرا۔ جو محافظ تھا اسی نے مجھے مار دیا، لیکن میں اپنا مرنا برداشت کر سکتی تھی، پر اپنی اولاد کا نہیں۔ میں نے دن رات اولاد مانگی تھی اللہ سے، روئی تھی میں اپنے رب کے آگے اولاد کے لیے، اور اس کے کہے جملوں نے میری اولاد مجھ سے چھین لی امی۔ معاف کرنا آسان نہیں ہے۔ اٹھ کر مریم کے پاس کی جو کلثوم کی دوست سے مل رہی تھی۔ بھابھی واش روم کہاں ہے؟ مریم اس کی آنکھوں سے آنسو بھری آنکھیں دیکھی تو پریشانی سے اسے لیے اپنے کمرے میں آئی۔ فاطمہ اسے بنا کچھ کہے واش روم میں چلے گئی۔ مریم واش روم کے باہر پریشان کھڑی تھی کیونکہ اندر فاطمہ کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کو ابھی چھوڑ دو مریم، وہ خود باہر آ جائے گی۔ میرب جو فاطمہ کی باتوں پر چپ ہو گئی تھی، وہ حیران تھی کہ ان کی بیٹی اتنی بڑی اور سمجھدار کب ہو گئی جو اتنی بڑی باتیں کرنے لگ گئی۔ سچ ہے عمر سے نہیں تجربہ حالات سے آتا ہے۔ وہ فاطمہ کے پیچھے جاتی پر فاطمہ کو مریم کے ساتھ جاتے دیکھ کر وہ نہیں اٹھی۔ جب 5 منٹ تک کمرے سے مریم اور فاطمہ باہر نہیں آئی تو میرب بھی کمرے میں آ گئی اور مریم کو واش روم کے باہر پریشان دیکھا اور اندر سے فاطمہ کے رونے کی آواز سنی۔ وہ مضبوط تھی۔ رونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ مضبوط نہیں، اس نے سب برداشت کیا تھا اور اس کی مضبوطی کی ہے علامت ہے۔ مریم میرب کو لیے باہر چلی گئی تھی، نہ کسی کو کچھ محسوس ہوا نہ ہو۔ 15 منٹ بعد فاطمہ واپس مسکراتے ہوئے باہر نکلی۔ اب اس کے چہرے پر میک اپ نہیں تھا، وہ منہ دھو کر آئی تھی۔ مریم اس کے پاس آئی اور اس نے مسکرا کر سفیان کا اور کیک کاٹنے کا پوچھا۔ مریم نے بھی اسے مزید چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ کچھ دیر بعد زیان اور مریم نے سفیان کا ہاتھ پکڑ کر کیک کاٹا۔ فاطمہ کو بار بار خود پر کسی کی نظروں کا گمان ہو رہا تھا اور غیر ارادی طور پر نظر بار بار ارم پر ہی جا رہی تھی، پر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ ارم سے نظریں ہٹیں تو کچھ فاصلے پر کھڑی 2 عورتوں پر پڑیں جو کلثوم کی جاننے والی تھیں اور فاطمہ کو بھی دیکھ رہی تھیں اور ساتھ ساتھ کچھ بات بھی کر رہی تھیں۔ میرب مریم کے ساتھ تھی، فاطمہ اکیلے تھے۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو کچھ دور زیان کے کزن کے ساتھ کھڑے ارم پر نظر پڑی اور وہ ارم کے برابر جا کر کھڑی ہو گئی۔ ارم نے اسے چونک کر دیکھا، پھر مسکرا کر زیان کے کزن سے فاطمہ کا تعارف کروایا۔ یہ سب اچانک ہوا تھا۔ فاطمہ نے یہ قدم غیر ارادی طور پر اٹھایا، شاید اسے مضبوط ڈھال کی ضرورت تھی اور عارف صاحب یہاں تھے نہیں۔ میرب مریم کے ساتھ مصروف تھی اور ایسے میں سے سب سے مضبوط سہارا ارم لگا۔ فاطمہ کو ارم کے ساتھ کھڑے ہوتا دیکھ کر زیان کا کزن سلام دعا کر کے چلا گیا تھا۔ ارم نے غور سے فاطمہ کو دیکھا، اس کے چہرے پر اب میک اپ نہیں تھا اور وہ روئی ہوئی لگ رہی تھی۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، وہ پوچھ نہیں سکا کیونکہ یہ حق اسے فاطمہ نے نہیں دیا تھا اور نہ یہ جگہ ایسی تھی۔ ارسلان گھر جلدی آیا تھا، کچھ دنوں سے اس کا یہی روٹین ہو گیا تھا، وہ روزانہ گھر آ رہا تھا، وہ بھی جلدی۔ کہاں تو 2 دن تک نہیں آتا تھا اور اگر آتا تو رات 1 یا 2 بجے، لیکن اب روز آنے لگا اور وہ بھی 7 بجے ہی۔ اس کی یہ تبدیلی سندس کے علاوہ پھپھو اور گھر کے ملازمین نے بھی محسوس کی تھی۔ اس کی یہ تبدیلی پھپھو کو بہت چبھی تھی۔ اب بھی وہ جلدی آ گیا تھا اور کھانے پر سب کے ساتھ تھا۔ سندس سرمئی رنگ کے کرتے میں تھی جس پر سیاہ دھاگے کا کام ہوا تھا
اور سفید موتی سے اس کا کام کو سجایا گیا تھا۔ اس پر ڈھیلا سیاہ ٹراؤزر تھا اور سر پر جالی کا دوپٹہ جس پر فاصلے سے سفید موتی لگے تھے۔ سفید موتی کی طرح اس کا چمکتا چہرہ جو پہلی دفعہ اتنا چمکا تھا کہ ارسلان نے جب دیکھا تھا جب جونی کی اجازت دی تھی، لیکن آج وہی چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ ارسلان نے اپنی ماں کی فکر کیے بنا اسے بغور دیکھا۔ وہ پلیٹ میں رکھے چاولوں پر نظریں مرکوز کیے اسے گھور رہی تھی جیسے کھا جائے گی، پر کھا نہیں رہی تھی، بلکہ صرف چمچ سے چاول ادھر ادھر کر رہی تھی یا پھر تھوڑی دیر بعد ایک چمچ منہ میں ڈال رہی تھی۔ پھپھو کو اس کا اس طرح سندس کو دیکھنا ایک آنکھ نہیں پایا۔ پہلے وہ اس کو دھتکارتا تھا، پھپھو کو تب بھی اعتراض تھا پر تسلی تھی، لیکن اب جب سندس ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی تب ارسلان اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ زرینہ، پھپھو نے ملازمہ کو آواز لگائی جو کچھ فاصلے پر بیٹھی پیچھے کھڑی تھی اور فوراً آگے آئی۔ ارسلان نے سندس سے نظریں ہٹا کر انہیں دیکھا۔ جی بیوی جی، یہ اتنا نمک کیوں ڈالا ہے اس میں؟ سالن ہے یا نمک کا مڑو؟ کھانا بنانا نہیں آتا کیا؟ سندس نے بھی نظریں اٹھا کر انہیں افسوس سے دیکھا۔ وہ اس کو نیچے دکھانے کے لیے کیسی کیسی حرکتیں کر رہی تھی۔ اسے یاد آیا اس کی ماں بھی فاطمہ کے ساتھ یہی کرتی تھی۔ یہ سالن اس نے بنایا تھا جس کا علم تھا انہیں۔ بیوی یہ میں نے نہیں، چھوٹی بیوی نے بنایا ہے۔ زرینہ نظریں جھکائے بولی۔ یہی تو ہوتا ہے، پڑھائی کے نام پر بیوقوف بناتی ہیں، ورنہ دماغ تو کہیں اور لگے ہوتے ہیں، جبھی خیال نہیں رہتا کہ کتنا کیا ڈال رہے ہیں۔ اس نے سندس پر طنز کیا تھا اور طنز سے ارسلان کے دل میں شک ڈالنے کا ارادہ تھا۔ جاؤ لے کر جاؤ اسے، ورنہ اتنا نمکین کھائے تو بلڈ پریشر سے مر جاؤں گی۔ انہوں نے زرینہ کو ڈش اٹھانے کا اشارہ کیا تھا۔ ارسلان نے انہیں سنجیدگی سے دیکھا اور زرینہ کی ڈش اٹھانے سے پہلے خود اٹھا لی۔ پھپھو نے اسے ماتھے پر بل ڈالے دیکھا اور جب سے تماشائی بنی سندس بھی اسے دیکھا۔ دل میں ایک بار پھر مٹھی میں ہوا تھا۔ ابھی ساس سے ذلیل ہوئی تھی اور اب شوہر سے ہونا تھا۔ ارسلان نے پلیٹ میں اپنے لیے سالن ڈالا اور اسے پالک پسند نہیں تھی اور اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ سندس نے بنائی ہے، لیکن اس کے یہ جاننے کے بعد کہ سندس نے بنائی ہے، پالک لیتے دیکھ کر پھپھو کو جلال چڑھا تھا کہ جب اسے پسند نہیں تو سندس کے نام پر کیوں لی۔ اس نے پالک کا باؤل اپنے سامنے رکھا۔ ٹیسٹی۔ کم آن امی، آپ مذاق کر رہی ہیں، آئی نو، کیونکہ اس سے زیادہ نمک تو آپ خود ڈالتی ہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنی ماں کی بات مذاق میں اڑائی، پر وہ انہیں بہت کچھ جتا گیا جو سندس تو نہیں پھپھو سمجھ گئی تھیں۔ وہ آنکھیں بند رکھنے والا مرد نہیں تھا، وہ کھلی آنکھیں، کان اور زبان رکھتا تھا۔ زرینہ، نمک لے آؤ۔ اس نے زرینہ کو نمک لانے کو کہا اور اس کی بات پر اس بات میں سر ہلاتے زرینہ اندر چلے گئی۔ سالن مزے کا ہے پر نمک تھوڑا کم ہے، آئندہ خیال رکھنا۔ ایک نظر سندس پر ڈالتے وہ کھانا کھانے لگا اور سندس اسے ہونکوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ ابھی بھی ضلالت والی فلم شروع ہوئی ہے، اور پھر جب پھپھو کی نظر خود پر محسوس کی تو نظریں جھکا لیں۔ دونوں پر ایک غصے بھری نظر ڈال کر وہ پلیٹ کھسکا کر اٹھ گئیں۔ البتہ ارسلان کے مطمئن ہونے میں اور اس کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ پھپھو کو اٹھتے دیکھ کر سندس بھی اٹھنے لگی، ویسے بھی زہر مار کھا رہی ہے۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کو اٹھتے دیکھ کر ارسلان نے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ سندس بنا کوئی جواب دیے نروس سے اسے دیکھنے لگی، اور یہ حالت میں وہ ایک بار پھر ارسلان کو بہت معصوم لگی۔ اسے سندس پہ انتہا پیار آیا۔ بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کی جو اسے دیکھتے ہی آنے لگی تھی۔ اف! اپنے آنسوؤں کے وار سے اس لڑکی نے ارسلان کی عادتیں بدل دی تھیں، بلکہ شاید ارسلان کو ہی بدل دیا۔ بیوی کا کیا فرض ہوتا ہے؟ جب تک شوہر کھانا کھا کر نہ اٹھے اس کے ساتھ بیٹھے اور کھائے، بہت جتا کر کھا۔ سندس لب کو چلتی واپس بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے، سب اندر ہیں اور تم یہاں کھڑی ہو اکیلی؟ زیان مریم کو ڈھونڈتے لان میں آیا تو وہ قدرے کونے میں پودوں کی طرف منہ کیے کھڑی تھی۔ زیان اس کے برابر کھڑا تھا اور اس کے بازو پر ہاتھ پھیلایا۔ تم رو رہی ہو مریم؟ اس نے مریم کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ مریم نے خاموشی سے اس کے سینے پر سر رکھ دیا اور اس کے سامنے اپنے آنسو نہیں چھپاتی تھی۔ اسامہ کی یاد آ رہی ہے؟ حسار میں لیتے پوچھا۔ مریم نے سر اس کے سینے پر رکھے ہی اسبات میں ہلا دیا۔ کیوں رو کر بار بار اسے تکلیف دیتی ہو مریم؟ زیان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ نہیں رویا کو مریم، تمہارے آنسو اسے بھی تکلیف پہنچاتے ہوں گے اور مجھے بھی پہنچاتے ہیں۔ اس نے مریم کو خود سے الگ کر کے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور جھک کر اس کی دونوں آنکھوں کو چوما۔ میں مجبور ہوں زیان، مجھے وہ بہت یاد آتے ہیں، لیکن یاد کر کے رونے سے جانے والے واپس نہیں آتے۔ صبر کرو مریم، وہ بہت اچھی جگہ ہے، سکون میں ہے، اپنے آنسوؤں سے کیوں اسے تکلیف دے رہی ہو؟ چلو شاباش، صاف کرو۔ زیان نے اسے بچوں کی طرح پچکارتے پیار سے اس کے آنسو صاف کیے۔ آپ کو برا نہیں لگتا زیان میں سامنے لیتی ہوں نام ان کا؟ مریم بولتے بولتے رک گئی۔ نہیں، بالکل نہیں لگتا، اب یہ رونا بند کرو، یہ فضول کی باتیں سوچنا بھی۔ اندر چلو، مہمان کیا بولیں گے کہ ہمیں بلا کے میزبان لو جی سائڈ پر ہو کر بیٹھ گئے۔ زیان کی بات پر وہ بھیگی آنکھوں سے ہنس پڑی تھی اور اس کے سینے پر مکہ مارا۔
اس کے مکہ مارتے ہاتھ کو تھام کر زیان اس کے اندر لیے چلا گیا۔ فاطمہ میرب کے ساتھ بیٹھی تھی پر نظریں ارحم پر ٹھہری تھیں۔ وہ کتنی خوش نصیب ہوتی اگر اس کی پہلی ہی شادی ارحم سے ہوتی۔ وہ حارث کی طرح نہیں تھا، وہ عزت کرتا تھا اس کی، اور کرتا بھی کیوں نہ، وہ اپنی ماں کی بہت عزت کرتا تھا۔ اس نے بچپن سے ہی میرب سے یہی سنتا تھا کہ جو مرد اپنی ماں اور اپنی بہن کو عزت دیتا ہے وہی اپنی بیوی کو دیتا ہے، لیکن اس نے اپنی غلطی کی مداوع کے لیے فاطمہ سے شادی کی۔ یہ اس کی اچھائی کی سب سے بڑی نشانی تھی، لیکن ساری بات، سارے احساسات لفظ مداوع پر آ کر ختم ہو جاتے۔ وہ سندر سے محبت کرتا تھا اور صرف احساس جرم سے اس نے فاطمہ سے شادی کی تھی، محض اپنی غلطی کی تلافی۔ ارحم زیان سے الوداعی باتیں کر رہا تھا، اب اسے اور فاطمہ کو واپس جانا تھا۔ اس نے فاطمہ کو دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ارحم کے دیکھنے پر فوراً نظریں پھیر لیں۔ ارحم اس کی اس حرکت پر مسکرایا اور زیان کو مل کر اب میرب کی طرف بڑھنے لگا جو فاطمہ کے برابر میں ہی تھی۔ وہ جلے پیر کی بلی بنے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا۔ پہلے تو صرف آفس میں ہی الجھن ہونی شروع ہو گئی تھی، گھر آ کر سکون مل جاتا تھا، اب اس کے کمرے میں غیر موجودگی بھی پریشان کر رہی تھی۔ دل کر رہا تھا بس وہ سامنے رہے۔ اپنی حالت پر وہ بہت جھنجھلایا تھا کہ اچانک مسکرایا اور لمبی سانس لے کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ سندس کمرے میں پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑے ادھر سے ادھر چکر کاٹنے پھپھو کا رویہ سوچ رہی تھی۔ پہلے تو وہ صرف نظروں سے ناپسندیدگی ظاہر کرتی تھیں، اب تو رد عمل بھی دکھا رہی تھیں۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ جب کچھ بال اس کے ہاتھ سے لگے تو وہ سمجھی کیڑا ہے۔ اس نے ہڑبڑائی اور اس ہڑبڑاہٹ میں گلاس ہاتھ سے نیچے گر کر ٹوٹ گیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور ٹوٹا گلاس اٹھانے کی غرض سے نیچے بیٹھ گئی۔ تم کیا کر رہی ہو؟ ارسلان بنا نوک کیے اندر آ گیا تھا اور وہ جو دوپٹہ ایک طرف رکھے نیچے سے کانچ کے ٹکڑے اٹھا رہی تھی، ہڑبڑا کے اٹھی۔ شاید گلاس ٹوٹ گیا؟ جی آپ، وہ میرے سے گلاس ٹوٹ گیا تھا اور وہ اٹھا رہی تھی۔ اس کو ارسلان کی موجودگی اپنے کمرے میں عجیب لگی تھی اور جتنے حق سے وہ بنا نوک کیے آیا تھا اور عجیب لگا تھا۔ اس نے بولنے کے ساتھ دوپٹہ اوڑھا اور اس کی یہ حرکت ارسلان نے بخوبی نوٹ کی تھی۔ بہت زیادہ آرام طلب نہیں ہوگی ہیں آپ کہ کمرے سے نکلنے کی زحمت نہیں کرتی؟ تنزیہ پوچھا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے آپ کے سامنے نہیں آیا کروں۔ یہ بولتی ہوئے اسے اپنا آپ کتنا حقیر لگا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ اس کے بعد پر کچھ لمحے تو ارسلان لاجواب ہو گیا۔ اب کیا بتاتا اس کو کہ اس کی غیر موجودگی سے بری لگ رہی تھی۔ وہ اب دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی نظروں کے سامنے پر وہی انا کا مسئلہ۔ ہاں کہا تھا، پر یہ نہیں کہا تھا کام کاج سے ہاتھ اٹھا کے مفت کی روٹیاں توڑو۔ اس نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ کہیں سامنے کھڑی اس کی بیوی جو زبردستی اس کی زندگی میں لائی گئی تھی، جس کا ذمہ دار وہ خود تھا، اس کی چوری نہ پکڑ لے۔ لیکن یہ بات سامنے کھڑی لڑکی کے دل پر کاری ضرب کی طرح لگی تھی۔ اتنی ذلت اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی جسے بمشکل اس نے ضبط کیا تھا۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ اس کی باتوں کا وہ یہی مطلب سمجھی کہ اسے کوئی کام ہوگا۔ اس کے اس طرح پوچھنے پر وہ اسے خاموشی سے دیکھنے لگا۔ اب کیا کہتا، جس کمرے سے اس نے بے عزت کر کے نکالا تھا اسی کمرے میں وہ دوبارہ اسے دیکھنے کا خواہش مند ہے؟ میں شوہر ہوں، میرا رتبہ بہت بڑا ہے اور میری عزت دیکھو کہ مجھے خود آ کر اپنے کام بتانے پڑ رہے ہیں، لیکن میری بیوی کو یہ توفیق نہیں کہ اپنے شوہر سے آ کر پوچھ لے کہ کوئی کام تو نہیں۔ اس کے اس طرح استحقاق سے میری بیوی کہنے پر وہ چونکی تھی، پر جلد ہی اپنی حیرت پر قابو پا گئی۔ اب کوئی خوش فہمی کی گنجائش نہیں تھی اس کی زندگی میں۔ آپ نے کمرے میں آنے سے منع کیا تھا۔ وہ تو نارملی بات کر رہی تھی، پر ارسلان کو کیوں یہ بحث لگ رہی تھی، وہ مشکل ترین بحث، کیونکہ وہ جو جواب دے رہی تھی اس کا جواب ارسلان کے پاس نہیں تھا۔ اوکے، اب میں ہی کہہ رہا ہوں، کمرے میں آؤ اور آ کر عزت سے پوچھو مجھے کیا کام ہے۔ احسان جتاتے وہ کمرے سے نکل گیا اور اس کے جانے کے بعد اس نے اپنے آنسو پیتے لب بھینچتے اور ان کا ٹوٹے کانچ کے ٹکڑوں کو دیکھا، بالکل اسی طرح ٹوٹے ہوئے تھے، اور پھر وہ کمرے سے نکل گئی۔ مزید ذلت برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ کمرے کا دروازہ بجا کے اجازت ملنے پر وہ اندر آئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ کھول رہا تھا۔ اس کی موجودگی محسوس کر کے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے پوچھنے پر ایک کپ چائے کا آرڈر دے دیا۔ وہ چائے لینے گئی تو وہ لیپ ٹاپ پر گود میں رکھے دوسرا کام سوچنے لگا تھا۔ ایسا کون سا کام کہوں کہ یہیں رہے؟ مستقل سوچتے وہ اپنا نچلا ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ وہ چائے لے آئی۔ زہر تو نہیں ملایا اس میں کہ میں ایک ہی بار کام ختم کر دوں اور جان چھوٹ جائے؟ مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے چائے کی طرف اشارہ کر کے پوچھنے لگا۔ وہ صرف نفی میں سر ہلا گئی اور واپس جانے لگی۔ میں نے کہا جانے کو، مجھے اور بھی کام ہو سکتا ہے، اب ہر بار میں خود روک کر کہوں گا؟ آئی برو اچکا کر پوچھا۔ کوئی اور کام ہے آپ کو؟ وہ ضبط کرتے پوچھنے لگی۔ اگر اس کی زندگی پہلے جیسی ہوتی تو وہ سامنے بیٹھے شخص جو اس کے شوہر کے مرتبے پر فائز تھا اسے ایسا جواب دیتی کہ دوبارہ منہ نہ پڑتا کچھ بولنے کا۔ ہاں میرے پاؤں میں درد ہے، پاؤں دباؤ میرے۔
بول کر وہ بظاہر لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گیا، لیکن اس کی مکمل توجہ اسی پر تھی۔ وہ اس کو دیکھتی اور اس کے پاؤں کے پاس آ کر بیٹھ گئی، اس کے پاؤں دبانے لگی اور اس کے ہاتھ نرم تھے اور وہ اتنے آرام سے دبا رہی تھی کہ ارسلان کو لگا وہ مذاق کر رہی ہے، اور اسے کون سا فرق پڑتا تھا، وہ تو چاہتا تھا کہ وہ بس اس کے سامنے رہے، اور وہ سامنے تھی۔ مریم، سفیان، میرب اور باقی سب مل کر جیسے ارحم فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر آیا تھا ویسے ہی نکلنے لگا۔ جب باہر نکلتے وقت کسی کی سرگوشی سنائی دی، یہ وہی ہے نا، پہلے سے چکر تھا، ناجائز تعلقات تھے، اب دیکھو شادی کر کے کیسے شریف بنے گھوم رہے ہیں۔ ایک عورت کی ناگوار آواز کانوں سے ٹکرائی اور فاطمہ نے نامحسوس انداز سے ارحم کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچا، لیکن اس بار ارحم نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا بلکہ اور مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ رک کر پلٹا اور اس عورت کے سامنے گیا جس نے ابھی یہ کہا تھا اور جو پہلے کی طرح ابھی انہیں ناگوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، کر لی شادی، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ کس بات پر اعتراض ہے کہ آپ کو شادی میں نہیں بلایا؟ وہ بلند آواز میں بولا تھا کہ وہ عورت کے ساتھ ساتھ فاطمہ بھی بوکھلا گئی۔ سب ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ زیان، مریم، میرب، کلثوم، اکبر صاحب اور زیان کے کزن سب قریب آئے تھے۔ اگر اس بات پر اعتراض ہے تو ہم نے دھوم دھام سے شادی نہیں کی، پر ولیمہ انشاءاللہ بہت دھوم دھام سے کریں گے، ضرور آئیے گا۔ اور اگر اس بات پر اعتراض ہے کہ نکاح کیوں کر لیا، تو جب بنا نکاح کے تعلق رکھا ہوا تھا تو آپ لوگوں کو تب بھی اعتراض تھا، اور اب جب نکاح کر لیا ہے تو تب بھی چپ رہا ہے۔ سب نے اس کی پڑھی لکھی عورت کو حیرت سے دیکھا اور اب وہ صحیح معنوں میں گڑبڑا گئی۔ بیٹی ہے آپ کی کوئی؟ ارحم کا لہجہ ہمس ہو گیا۔ جی، وہ عورت بس اتنا بول سکی۔ سامنے کھڑے شخص کا رو بھی اتنا تھا، ورنہ اس کو مسکراتا دیکھ کر وہ عورت کچھ اور ہی سمجھ بیٹھی۔ کتنی بیٹیاں ہیں؟ ایک۔ اور سوال؟ دو۔ تو ان کی تربیت کی فکر کریں، دو بیٹیوں کی پرورش اور ان کی عزت کا خیال رکھنا ویسے بھی بہت زیادہ مشکل ہے۔ جب آپ دوسروں کی بیٹیوں پر انگلیاں اٹھائیں، ایسا نہ ہو کہ ایک انگلی میری بیوی پر اٹھائیں تو باقی چار آپ کی بیٹیاں بھی ہیں تو ان کے اوپر بھی اٹھ جائیں گی۔ بات مکمل کر کے بنا کسی کی طرف دیکھے یا سنے وہ مضبوطی سے فاطمہ کا ہاتھ پکڑے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے سب اس عورت کو افسوس سے دیکھنے لگے، جبکہ میرب اور مریم مسکرا رہے تھے۔ پہلے تسلی تھی، اب یقین ہو گیا تھا کہ فاطمہ صحیح ہاتھوں میں گئی تھی۔ وہ فاطمہ کا ہاتھ تھام کے باہر آیا اور گاڑی کے پاس لا کر چھوڑ دیا۔ فاطمہ کو آج اس کا بھی یوں ہاتھ چھوڑنا برا لگا تھا۔ آپ نے ان کو یہ کیوں بولا کہ پہلے بنا نکاح کے تعلق تھا اور اب نکاح کر لیا تو کیا مسئلہ ہے؟ سب کیا سمجھیں گے کہ میں اور آپ؟ آنسو بھری آنکھوں سے وہ افسوس سے ارحم کو دیکھنے لگی جو ایک بار پھر سے رسوا کرایا تھا۔ کس کو یقین دلانا چاہتی تھی؟ اپنی پاک دامنی کا؟ اپنی امی کو یا بھابھی کو؟ ان کو پہلے سے یقین ہے، کس کو دلانا چاہتی تھی اور کیوں؟ جس کو یقین ہونا چاہیے ان کو ہے، اور جن کو نہیں ان کی یقین ہونے نہ ہونے سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ جس کو یقین ہو اسے دلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج پہلی بار وہ فاطمہ سے غصے سے بات کر رہا تھا اور فاطمہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ جتنا یقین دلاؤ کوئی یقین نہیں کرے گا، کیونکہ کوئی یقین نہیں کرنا چاہتا۔ اور ایک اور بات، خاموشی بہترین جواب ہوتی ہے مگر ہر بار نہیں۔ ہر بار خاموشی کو بہترین جواب سمجھنے والا بے وقوف ہوتا ہے۔ جہاں بولنا چاہیے وہاں بولنا چاہیے، خاص کر جب بات آپ کے کردار پر آئے۔ تب یقین دلانے اور بولنے میں فرق ہے فاطمہ ارحم، یہی فرق تمہیں سمجھ نہیں آتا۔ یقین ہر کسی کو نہیں دلایا جاتا اور ہر جگہ بولا بھی نہیں جاتا، لیکن جہاں بولنا چاہیے وہاں بولنا سیکھو۔ گھر والوں کے سامنے گز بھر کی زبان نکالنا بڑی بات نہیں، جہاں بولنا چاہیے وہاں بولنا سیکھو۔ ایک ایک لفظ چبا کر بولتے وہ فاطمہ کو سن کر گیا، اور اس کا محافظ تھا حارث جیسا محافظ نہیں جسے بدنام کرتا اور اس کی آبرو کی حفاظت کر رہا تھا۔ یہاں وہ غلط ثابت ہوئی تھی۔ گھر والوں کے سامنے گز بھر کی زبان چلانے کا طنز بھی اس نے فاطمہ پر ہی کیا تھا۔ وہ میرب اور عارف صاحب سے ملنے جاتا رہتا تھا اور انہوں نے ہی بتایا تھا کہ وہ کس طرح گھر میں زبان چلاتی تھی۔ فاطمہ کے لیے گاڑی کا دروازہ کھلا اور فاطمہ چپ چاپ بیٹھ کے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ پورے راستے خاموشی رہی اور پھر ارحم اسے گھر کے دروازے پر اتار کر اس کے اندر جانے کے بعد دوسرے دروازے سے ہی واپس چلا گیا۔ 2 گھنٹے ہو چکے تھے اور اس کے پاؤں دباتی بیٹھی تھی۔ نیند سے برا حال تھا، وہ انتظار میں بیٹھی تھی کہ کب وہ اجازت دے اور وہ اپنے کمرے میں جائے۔ وہیں دوسری طرف ارسلان بھی بے وجہ لیپ ٹاپ پر بیٹھا اس کے سونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اب یہ بھی نہیں بول سکتا تھا کہ یہیں سو جاؤ، کیونکہ خود ہی تو کمرے سے ذلیل کر کے نکالا تھا۔ اب تو خالی بیٹھے بیٹھے کمر بھی دکھ رہی تھی۔ بہت ہی ڈھیٹ ہٹی ہے، کل دن میں پاؤں دبانے کا شوق پورا کرواؤں گا، جھنجھلا کر سوچا تھا۔ 10 منٹ اور گزرے تو اس کے پاؤں پر رکھے اپنے ہاتھوں پر سر رکھ کر سو گئی۔ سارے دن کی تھکی اس پر نیند کا غلبہ اتنا تھا کہ اسے ہوش ہی نہ رہا کہ وہ کہاں سو رہی ہے۔ اس کے سوتے ہی ارسلان نے سکون کا سانس لے کر شکر ادا کیا اور اپنی گود سے لیپ ٹاپ اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ آرام سے اس کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا پاؤں نکالا اور اب بھی بیٹھنے کے انداز میں سو رہی تھی جیسے سجدے کی حالت میں ہوتی ہو۔ وہ اٹھا اور 5 منٹ ایسے ہی بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ پھر 5 منٹ کے بعد اس کے کان کے قریب چٹکی بجائی۔ وہ گہری نیند میں جا چکی تھی۔ ارسلان نے اسے تکیہ اپنے تکیے کے برابر سیٹ کیا اور پھر بہت آرام سے اٹھا کر اس کی جگہ پر لٹایا۔
ٹھیٹ ہو بہت، کمر دکھا دی میری، بلا وجہ اتنا لمبا بیٹھنا پڑا۔ سوئی ہوئی سندس کو دیکھتے ہوئے اس کے سرہانے بیٹھے اس سے بات کر رہا تھا۔ ویسے اتنی معصوم ہو یا مجھے لگتی ہو؟ شروع میں تو دل کرتا تھا کہ اتنی زور کا تھپڑ ماروں تمہاری ان گالوں پر۔ اس نے انگوٹھے سے سندس کا گال سہلایا کہ ماروں اس کے گال پر اور خون اس گال سے نکلے، لیکن اب دل کر رہا ہے ان گالوں پر سٹار بناؤں۔ کہتے ساتھ وہ خود ہی مسکرایا۔ اب اس وقت سندس یہ سب سن لیتی تو اپنی عقل پر شبہ کرتی۔ چلو بنا دیتا ہوں تمہاری کیوٹنس کا انعام۔ کہتے ساتھ وہ اٹھا اور اپنے سائڈ ٹیبل کے دراز سے پین نکالا اور واپس سندس کے سرانے بیٹھا اور پھر بہت دل جمی سے اس کے گال پر ایک بڑا سا سٹار بنا دیا اور پھر جھک کر اس سٹار پر اپنے لب رکھ دیے اور پھر مسکرا کر کھڑا ہوا اور لائٹ آف کر کے اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ وہ اس سے فاصلے پر تھا اور ہی اس کی سندس سے کوئی بات ہوئی تھی، پر کمرے میں اس کی موجودگی ہی سکون کا باعث تھا۔ یہی وہ لڑکی تھی جس کو اب تک ذلیل کرتا آیا تھا۔